خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائی اور دوستو، اصل تو آج قاری صادق صاحب کے بیان کی باری تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آئندہ ہم کریں گے۔ اس سے پچھلے ہفتے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان کے اوپر کچھ باتیں آئی تھی کہ ذی الحج کے مہینے کے اندر حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذی الحج کو، اور جن ظالموں نے یہ بری حرکت کی تھی، اللہ نے کیا سلوک کیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبے کے اندر ایک نوجوان جو ہاتھ سے بھی لکوا ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے جس کے وجہ سے دعائیں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا، جس کی یہ حالت میری ہو گئی۔ تو علامہ ابن سیرین کہتے کہ تو کتنا بھی اللہ سے دعا کر لے، لیکن اللہ تجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو نے بہت برا کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک نوجوان کھڑا ہے، اور پانی کو دیکھ کر کے انار انار انار، آگ آگ کہہ رہا ہے۔ تو علامہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرے سامنے تو پانی موجود ہے، لیکن تو انار انار، آگ آگ کر رہا ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بدبخت انسان وہی ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے شہادت کی 3 دن کے بعد میں جب ان کے مکان کے اوپر پہنچا تھا غلط نیت سے، ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اکیلی موجود تھی، میں نے اس کے چہرے کے اوپر جا کر کے تھپڑ مارا تھا۔ جب وہ روکنے کے لیے آئی تھی تو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر بھی حملہ کیا، انگلی کے اوپر نشانات آئے۔ اس وقت اس نے حضرت نائلہ نے مجھ کے بد دعا کے کلمات کہے تھے، آج میں یہ اثر دیکھ رہا۔ تو جن ظالموں نے یہ برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر اس کو یہ عذاب کا مزہ چکھایا۔ کیونکہ میرے بھائی اور دوستو، نبی کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد، صحابہ کرام کی وہ مقدس اور بابرکت جماعت ہے جس کے اوپر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے دیا۔ قیامت تک کوئی انسان آ جائے اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کہ جنت اس کے بارے میں خود قرآن نے فیصلہ کر دیا، وہ لوگ جنتی ہیں۔ یہی ذی الحج کا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر کے خلیفہ، جس کو ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ تو اللہ نے ختم کر دیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے کتنے قریب تھے، جس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کر کے دعا کی تھی، یا اللہ، عمر یا عمر ابن ہشام، جو ابو جہل کا نام تھا، عمر ابن ہشام، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو دین اسلام کے لیے قبول کر لے۔
علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حق میں یہ بشارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کے لیے قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ کھلم کھلا علی اعلان دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد جب وہ داخل ہو گئے، کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ ہم اب کھلم کھلا نماز بھی پڑھیں گے، اعلان بھی کریں گے، جس کو جو ہمت کرنا ہے کر لے۔ شروع کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئی، لیکن مصیبت کے اوپر میرے بھائی اور دوستوں صبر کرتے رہے وہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، یا اللہ میں اللہ کے راستے میں تجھ سے شہادت کی موت مان رہا ہوں، اور شہادت کی موت بھی کہاں ہو؟ وَاجْعَلْ فِي مَوْتِ بَلَدِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ تو اللہ نے دونوں دعا قبول کی۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب اسلام کے اندر مقام، علماء فرماتے ہیں کہ 22 یا 27 مواقع ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خواہش کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کو وحی کے ذریعے سے نازل کیا۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق طواف کر رہے تھے۔ جب مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے نبی پاک علیہ السلام سے اپنی خواہش ظاہر کی، کاش کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس عبادت کرتے، دوگانہ نماز پڑھتے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیت کو دیکھ کر کے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج طواف کرنے والا جب تک وہ 2 رکعت واجب الطواف نہ پڑھ لے اس کا طواف ہی مکمل نہیں ہوگا اس جگہ۔ تو حضرت عمر فاروق کی خواہش، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر منافقوں نے بہتان لگائے تھے، اس موقع کے اوپر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی کے کلمات کہے تھے۔ جب حج سے معاملہ آگے بڑھ رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے عائشہ سے جو نکاح کیا اپنی مرضی سے یا اللہ نے کرایا ہے؟ کہ اللہ کے حکم پر میں نے یہ کیا نکاح۔ جب اللہ نے یہ نکاح کروایا تو اللہ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر اطمینان ہوا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوئی اور دعائیں دی کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک راوی حدیث بیان کرتے کہ ایک موقع کے اوپر، احد پہاڑ کے اوپر، اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کیا۔ فوراً نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو پہاڑ کے اوپر مارا، اور مارنے کے بعد کہا، اے احد پہاڑ رک، کیا تجھے پتہ نہیں ہے تیرے پیٹھ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا نام لیتے تو ساتھ ساتھ میں حضرت عمر فاروق کو بھی یاد کرتے تھے، اور اللہ نے کہاں آج اس کو رکھا ہے؟ آج حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو حضرت عمر فاروق کے اوپر بھی اور حضرت ابو بکر کے اوپر بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ، اور وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام اپنے قبر مبارک سے نکلیں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کتابوں کے اندر باتیں ملتی۔
حضرت عائشہ فرماتی کہ اصل میں وہ جگہ میں نے تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابو لولو مجوسی جو آگ پرست تھا، ایک غلام تھا ایرانی، اس زمانے میں ایران کے لوگوں کے مشورے کے اوپر اس نے یہ کام کیا تھا، حرکت کی تھی کہ وہ بہترین نقاشی کا کام کرنے والا تھا وہ. تو اس زمانے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے کے اندر وظیفہ لینے کے لیے مقرر تھے وہ، تو ابو لولو مجوسی نے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. کہا کہ تمہارا روزانہ کا آمدنی کیا ہے؟ کہ 6 روپے 7 درہم اس زمانے میں، کہ یہ بہت ہے، اس کے مقابلے تو بہت کم ٹیکس ہے. خیر اس نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے میرے باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا. کچھ دنوں کے بعد بعض علماء نے دوسرے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغی ہے میرے اوپر، وہ چوچ مار رہا ہے، 3 مرتبہ کا بھی لفظ ہے اور 6 مرتبہ کا بھی لفظ ہے، اور میرے بدن سے خون نکلا. وہ سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شہادت کا وقت قریب ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو آنے سے پہلے بعض صحابہ کو فرما دیا تھا کہ صفوں کی ترتیب ہو، سب بالکل کھڑی ہو جائے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بہت زیادہ اسلام پھیل چکا تھا، بہت دور دور تک، 1200 مربع میل تک اس زمانے میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے تھے، اس سے پہلے صفوں کی ترتیب. تو اس زمانے میں ابو لولو فیروز نامی جو مجوسی تھا، اس نے ایک بہترین خنجر جو تیار کر کے چادر کے اندر چھپا کر کے وہ پہلے صف میں آ کر کے چھپ کے بیٹھ گیا تھا. وہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، اس نے حملہ شروع کیا اور 5-6 وار کیے. اس میں سے ایک وار تو ناف کے نیچے کیا تو اس سے زیادہ تکلیف ہوئی. وہ بھاگنے کی اس نے کوشش کی تو اس موقع کے اوپر علماء فرماتے ہیں 17 صحابہ، اس میں تو 7 صحابہ زخمی ہو گئے اور 7 صحابہ شہید ہوئے اور 10 صحابہ زخمی ہوئے. اس نے بھاگنے کی کوشش کی، فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عمر فاروق نے اپنے جگہ کے اوپر کھڑا کر کے نماز مکمل کروایا. تو ایک صحابی جب بھاگ رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مجمع بہت زیادہ ہوتا، بھاگنے کی کوشش کی تو ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر پھینک کر کے اس کے راستہ کو نکالا. تو جیسے اس کے اوپر چادر کو پھینکا، اس فیروز نامی مجوس لولو نے سب سے پہلے خودکشی کا کام کیا تھا. اپنے ہی خنجر کے ذریعے سے اپنے اوپر وار کیا اور ختم ہو گیا. اور ان کی سازش یہ تھی کہ اگر وہ لوگ ہم کو پکڑ لیں گے تو پوری تفتیش ہوگی کہ کس نے تم کو بھیجا تھا، کس نے یہ سازش کی تھی. اس سے بچنے کے لیے اس نے یہی کام کیا کہ خود اپنے خنجر کے ذریعے سے اپنے اوپر حملہ کیا اور خودکشی کی موت وہ ختم ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کہ 27 ذی الحج کو یہ وار کیا اس نے، لیکن جب شہادت کی موت ہوئی وہ یکم محرم الحرام کو آنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بیٹا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اگر اس حالت میں میری موت واقع ہو جائے تو کیا میرے لیے جگہ وہاں ہو سکتی ہے قبر مبارک کے لیے جہاں حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کیا وہ جگہ مجھ کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ اگر وہ راضی خوشی سے ہو جائے تیار تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلا آنا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے گئے. جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری بات کہہ دی کہ میرے ابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے مشورہ لینے کے لیے، اگر آپ تیار ہو تو کہو جا کے میں اپنے ابا سے یہ بات کہہ دوں. تو اس موقع کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گئی، میں افسوس کرنے لگی، کیونکہ اصل میں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی. ایک طرف میرے والد صاحب ہیں، دوسرے طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، 4 قبر بننے کی جگہ.
ایک میرے لیے، اور قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لمبا تفصیل ہے، تو پھر انتقال کے بعد اس کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ تشریف لائے تو میرے دل کے اندر بات آئی کہ اگر میں اس موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق کو منع کر دیتا ہوں تو حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ میں نے تو اپنے لیے جگہ مانگی تھی لیکن انکار کر دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور فرماتی ہیں کہ اصل میں حضرت عمر فاروق کے علاوہ جتنے صحابہ تھے وہ مرید تھے، یعنی خود چل کر کے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے ایمان میں داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کر کے اس کو اسلام کی دعوت کرائی تھی، تو اللہ نے دعا قبول کی تھی۔ یعنی سارے صحابہ مرید تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد۔ نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی اہل بیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ حضرات حسنین کے بارے میں فرمایا کہ اپنے زمانے میں 10,000 درہم دیتے تھے وہ دینار مہینے کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر 12,000۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے شکایت کی کہ ابا جان میری شادی بھی ہو گئی ہے، میرے خرچے بھی زیادہ ہیں، آپ مجھ کو 500 درہم دیتے ہو اور حضرت حسنین کو آپ 10,000، حضرت عائشہ کو 12,000، میرے بارے میں کچھ آپ تھوڑی زیادہ توجہ دے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اور حضرت حسنین کا رشتہ بہت دور ہے، یہ اہل بیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نانے کے صدقے کے طفیل میں یہ زمین و آسمان چاند سورج بنائے ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کے اوپر توجہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری زندگی اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ جب وہ پہلا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر کے اوپر امیر المؤمنین بننے کے بعد تو اعلان کیا بھرے مجمع میں مسجد نبوی کے سامنے، پہلے تو جس جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے قدم مبارک رکھتے تھے وہاں پر وہ جا کر کے بیٹھے، ہمت نہیں ہوئی کہ جہاں پر بیٹھتے تھے حضرت ابو بکر وہاں پر جا کر کے میں بیٹھوں، پاؤں کی جگہ کے اوپر، اور خطبہ دیا۔ پہلے تو ڈر کے مارے لوگ اس کے سامنے نہیں جاتے تھے، اللہ نے اتنا روک دیا تھا۔ خطبے کے اندر اعلان کیا کہ اے لوگوں، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں نے زندگی گزاری تھی، اور کیسی میری زندگی گزری تھی آپ کو معلوم ہے، لیکن اب میں امیر المومنین بن گیا ہوں، اب میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی، جہاں شریعت کے کام ہوں گے وہاں سختی کریں گے، لیکن شریعت کے خلاف کام کرو گے تو وہاں سختی ہوگی، لیکن شریعت کے خلاف اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ ہم نرمی کریں گے۔ پھر بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین بن کر کے نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے خلاف کوئی کام کرے تو کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ تو بھرے مجمع میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس نے بھرے مجمع میں ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر حضور کے خلاف اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف جو زبان کو ظاہر کرے گا ہم اسے تلوار لے کر کے بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق یہ جملہ سن کر کے بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہاں اس میں سے بھی کچھ ہے جو میرے حق میں وہ گواہی دے رہا ہے۔ پوری زندگی میرے بھائی اور دوستو اتباع رسول کے اوپر، مولوی فرماتے جب ایک مرتبہ ملک شام جا رہے تھے تو کپڑے کے اوپر پیمند لگا ہوا تھا، صحابی فرمایا جا رہے ہیں آپ بڑے بڑے یہودیوں سے ملاقات کریں گے، اچھا لباس تو آپ پہن لیں۔ تو جواب دیا کہ مذہب اسلام کا شوق و شان و شوکت لباس سے ظاہر نہیں ہوتا، ایمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کا جتنا ایمان پاورفل ہوگا اتنا ہی وہ اسلام کا غلبہ پائے گا۔ سال بھر میں 2 جوڑے بیت المال سے وظیفے کے طور پر لیتے تھے وہ، اور پوری زندگی سادگی کے ساتھ میرے بھائی اور دوستو۔ لیکن مذہب اسلام کا جو کام کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی وہ زمانے کے اندر لوگ اس کے فرامین کے اوپر عمل کرے تو دنیا کے اندر چین سکون آ جائے۔
اپنے زمانے کے اندر علماء نے فرمایا اس نے 12,000 مساجد صرف بنائے تھے، 12,000 مساجد، اور 12,000 مساجد میں سے 900 ایسے مساجد اس نے بنائے جامع مساجد، جمعہ کی نماز کے اندر بھی، اور سب مساجد کے اندر تعلیم کا بھی انتظام کیا، مکاتب کا اس زمانے میں پڑھانے کا انتظام کیا، اور امام اور مؤذن کے تنخواہ کا بھی انتظام کیا تھا۔ 2,000 قلمی نسخے قرآن کریم کے تیار اس زمانے میں کرائے تھے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے امداد کے فن تیار کیے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی ہے تو 300 ایسے یتیم بچے نکلے تھے، مدینہ سے رونا شروع کیا کہ تمہارا ابا نہیں ہے، کہ ابا تو نہیں ہے، لیکن جب تک حضرت عمر فاروق تھے تو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے، گھر گھر جا کر کے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر باہر سے کوئی خطوط آتا، باہر ممالک سے، تو جو غریب مسکین یتیم جو عورتیں گھر سے نہیں نکلتی تھی، پردے میں جا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ خط پہنچاتے تھے، اور پہنچانے کے بعد وہ کہتے تھے اگر تم اس کا جواب نہیں لکھ سکتے ہو تو بعد میں کہنا، اس کا جواب لکھوا کر کے ہم بھیج دیں گے، کیونکہ اس زمانے کے اندر موبائل کا تو زمانہ تو نہیں تھا، زیادہ تر خط و خطابت کا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں تو شیطان بھی وہ راستہ کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں بیٹھ کر کے زور زور سے آواز سے بول رہی تھی، وہ کچھ خرچی کے معاملے میں۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجازت لے کر کے تشریف لائے تو جتنی ازواج مطہرات وہ چھپ گئی اور اپنے آواز کو بند کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے اندر ان کی بیٹی بھی تھی، ایک کہنے لگے کیا بات ہے، جب میں آیا ہوں تو اپنے آواز کو نیچی کر لیے، جب میں باہر کھڑا ہوا تھا زور زور سے بول رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ اصل میں آپ کے چہرے کے اوپر اللہ نے ایسا رعب ڈالا ایمان کا، دیکھ کر کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا حضور کے سامنے رہ کر کے اپنی آواز کو اتنی اونچی بلند کرتے ہو؟ تو اس موقع کے اوپر بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تو جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پوری زندگی اتباع رسول کے اوپر۔ پھر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ ابھی میں موجود ہوں، حضرت عائشہ شرما شرمی سے وہ کہہ دیا ہو، لیکن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور جب دفن کرنے کی باری آئے تو حجرہ شریفہ سے اس موقع کے اوپر دوبارہ بھی باہر رکھ دینا اور اس وقت اجازت لے لینا۔ اگر اس وقت دوبارہ اجازت دے دے تب مجھ کو وہاں پر حجرہ شریفہ کے اندر جا کر کے دفن کر دینا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وہ صحابی ہیں جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک صاحبزادی کو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں دیا ہے اس نے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو حضرت عمر فاروق کو نہیں مانے گا وہ حضرت علی کو بھی نہیں مانے گا، وہ جو حضرت عمر فاروق کو نہیں مانے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پورا ایمان نہیں لائے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ مثال دے کر کے عمر کے اندر پہلا لفظ عین ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلک ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادی کو حضرت عمر فاروق کے نکاح میں دیا تھا۔ دوسرا لفظ میم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر پہلا لفظ میم ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی حضرت عمر فاروق کے بارے میں، اللہ نے دعا قبول کی، اور اخیر کے اندر رب ہے، را کا لفظ ہے، اور رب کے اندر پہلے را کا لفظ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قبول کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ تو یکم محرم الحرام کی شہادت حضرت عمر فاروق، اور دعا کی تھی اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک وجعل فی موتی بلدک، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، فی زماننا
بعض فرقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جس کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یعنی میرے جانے کے بعد اس کو برا بھلا مت کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے اپنے سینے میں بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جن لوگوں نے صحابہ کے شان کے اندر گستاخی کی تھی میرے بھائی اور دوستو، آج بھی وہ پریشان ہے اور قیامت تک وہ پریشان رہیں گے، قیامت تک۔ تو ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا خواب بیان کیا کہ ہم ایک کنواں کے اوپر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے تشریف لے گئے اور کنویں کے اوپر ایک ڈول ہے، بہترین ڈول ہے، میں نے اس ڈول سے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا، میں نے بہت زیادہ اس سے پانی نکالا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر تشریف لائے، لانے کے بعد اپنے ہاتھ میں ڈول لیا اور ڈول لینے کے بعد اس کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا۔ اب کچھ ہی ڈول نکالے تھے کہ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں وہ ڈول لیا اور وہ ڈول بڑھ بھی گیا، اور بڑھنے کے بعد بہت زیادہ ڈول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈول سے اس کنویں سے پانی نکالا۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کا بہت زیادہ کام لیں گے۔ اور 22 اور 27 ایسے مواقع ہیں، علماء نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خواہش کی تھی اور اللہ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا۔ آج پردے کی جو آیت نازل ہو رہی ہے، پردے کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر لوگ عمل کر دیں پردے کی آیت کے اوپر، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا ایک جذبہ تھا۔ پرانے زمانے میں علماء فرماتے کہ عورتیں گھر سے باہر جاتی تھی استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، وہ مغرب کی اذان کے بعد اور صبح صبح، تو ایک موقع کے اوپر ازواج مطہرات میں سے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جا رہی تھی، تو اس زمانے میں منافق نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ہنسی مذاق کرنا شروع کیا، اور وہاں پر حضرت عمر فاروق موجود تھے۔ جب اس نے حد سے بڑھ کر زبان درازی کی تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہا اس وقت آپ گھر چلے جائیں، اور اس منافق سے اس کو تنبیہ کی کہ تم کس کے بارے میں ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہو۔ تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کاش پردے کی آیت نازل ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حکم آنے کے بعد یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک پوری آیت پر مطلب پردے کی آیت نازل ہو گئی، اور اس کے بعد سے ازواج مطہرات جب گھر سے نکلنے لگی تو پردے کے حالت میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ احسان ہے مسلمانوں کے اوپر۔ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر 70 کافر مارے گئے تھے، اور احد کے اندر بھی 70۔ ابو سفیان نے تانا دیا حضرت عمر فاروق کو کہ برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے کہا یہ کیسے برابر سرابر کا معاملہ ہوا؟ تمہارے جو 70 مارے گئے بدر میں وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا، ایمان کے بغیر وہ مارا گیا ہے، اور جو میرے صحابہ 70 جو مارے گئے ہیں احد میں وہ تو شہادت کا درجہ پایا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کام لیا۔ صرف ایک مختصر سا واقعہ اس کا بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ وقت بھی ہو جائے گا۔ علماء فرماتے جب ایران فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد اس زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ ہوئی تیار۔ تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ یہ دیا کہ ایرانی لوگ جس کو ہم فتح حاصل کرنے کے لیے زمین لیے ہیں،
اصل میں تو حق تو یہ ہوتا ہے کہ مجاہدین کو دے دیا جائے، لیکن میرے دل کی یہ خواہش یہ ہے کہ زمین جس کی ہے اسی کو واپس کر دیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، یہ تو جہاد کے ذریعے سے اس کو لیا ہے، اس لیے مجاہدین کے اندر تقسیم کی جائے۔ خیر دن بھر مشورہ ہونے کے بعد کہ اس کے بارے میں کل سوچیں گے۔ پھر اور بڑے بڑے صحابہ دوسرے دن بھی تشریف لائے، لانے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ کئی مواقع ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ زمین کو واپس کر دیا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ اے علی چلو اگر آپ دے بھی دیتے ہیں، جب تک آپ لوگ حیات میں ہو تو اس زمین کا ٹیکس آپ اس کو وصول کر کے دیتے رہو گے، لیکن جب آپ کے لوگ چلے جائیں گے، آپ کے رشتہ دار چلے جائیں گے، نئی نسل جب آئے گی تو وہ اپنا زمین سمجھنے لگے گا، اپنی پوری ملکیت وہ ظاہر کرنے لگے گا، اور جس کی زمین ہوگی وہ بھوکے مارے جائیں گے۔ جب یہ مشورہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں کو اعلان کر دیا کہ جو زمین فتح کے ذریعے سے لیا، جس کی زمین ہو وہ اپنے کاغذ کو لے کر کے آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ تک یہ سلسلہ رہا۔ 1 مہینہ ہونے کے بعد اس کا یہ اخلاق کا اثر یہ ہوا کہ 40,000 لوگ اس زمانے میں ایرانی لوگ اس اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، پوری زندگی اتباع رسول کے اوپر گزری تھی، اور اس کی عمر بھی 63 سال۔ جتنی عمر حضرت ابو بکر کی اور اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سال، اور وہ آج آرام فرما رہے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دلوں کے اندر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ڈال دے۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھے ساتھی صلی اللہ